السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، جی آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ۔ چلے ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں، عمل میں اضافہ فرمائے۔ آج ہم پچھلے سیشن میں ہم نے آیت الکرسی کی اہمیت، فضیلت، اس کا تذکرہ کیا تھا۔ آج ہم آیت الکرسی کے ابتدائی الفاظ یعنی پہلے 5 لفظ بنیں گے اللہ لا الہ الا ہو، یعنی یہ آیت الکرسی کا پہلا جملہ ہے اور اس جملے میں 5 الفاظ ہیں۔ یہ کلمہ توحید کے فضائل اور اس کے خصائص کے بارے میں چند ضروری اور بنیادی باتیں جو ہیں وہ عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سننے، سنانے اور سمجھنے کے بعد ہم سب کو عقیدہ توحید پر استقامت رہنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ دیکھیے ان کلمات میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ یعنی کوئی معبود نہیں ہے۔ آسمانوں کی بلندیوں میں کوئی معبود نہیں ہے، زمین کی پستیوں میں کوئی معبود نہیں ہے، کوئی آبی معبود نہیں ہے، کوئی حقی معبود نہیں ہے، کوئی جن معبود نہیں ہے، کوئی انسان معبود نہیں ہے، کوئی مولوی معبود نہیں ہے، کوئی مفتی معبود نہیں ہے، کوئی نبی معبود نہیں ہے۔ صرف اور صرف کون معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کے لائق یعنی کوئی معبود نہیں ہے۔ عبادت الہ کی ہے اور اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی اطاعت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ خدائی میں بے مثال ہے، وہ معبود کل ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو آیت الکرسی کا پہلا سبق توحید الہی کا سبق اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سبق ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آیت الکرسی کا پہلا لفظ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے، یعنی اللہ اس واجب الوجود ذات کا نام ہے۔ وقد ذکر اللہ تعالی فی 2360 موضعا فی القرآن، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی نام قرآن کریم میں 2360 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ حالی کے ارض و سما کے ذاتی نام اللہ کی یہ خصوصیت اور عظمت ہے کہ اگر لفظ اللہ کے شروع سے حمزہ کو حذف کر دیا جائے تو باقی للہ رہ جاتا ہے، اور یہ لفظ قرآن پاک میں ذات باری تعالیٰ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ فرمان الہی ہے نا، للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی سلطنت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ جیسے ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ہے۔ اب آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ آیت الکرسی کا پہلا جملہ یعنی اللہ لا الہ الا ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا پسندیدہ ہے اور اہم جملہ ہے کہ اس جملے کو انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 10 آیات میں ذکر فرمایا ہے اور بار بار دہرایا ہے۔ چند ایک آیت جو ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں اللہ لا الہ الا ہو
اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آیت الکرسی کے یہ الفاظ ہر شخص کو دعوت دے رہے ہیں کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی جائے، رکوع اور سجدہ صرف ذات الہی کو کیا جائے، ہاتھ باندھ کر صرف اسی کے سامنے کھڑا ہوا جائے۔ اگر آپ نے کوئی نظر ماننی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مانی جائے، پیشانی صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جھکائی جائے، مشکلات حل کرنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو مانا جائے، اولاد دینے والا، دے کر واپس لینے والا بھی صرف اللہ ہی کی ذات کو سمجھا جائے، زندگی اور موت کا مالک اسے مانا جائے۔ اب آپ دیکھیے آیت الکرسی کا پہلا اور بنیادی سبق ہی یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تو وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور نہ ہی کوئی اس کے قابل ہے، معبود بھی وہی ہے، مسجود بھی وہی ہے اور محمود بھی وہی ہے۔ اب آپ دیکھیں سورۃ آل عمران کے آغاز میں بھی آیت الکرسی کے ابتدائی الفاظ کو دہرایا اور لوگوں کو عقیدہ توحید سمجھایا گیا ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تو وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندہ ہے اور قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مدنی دور اور سن 9 ہجری میں نجران کے عیسائی پادریوں کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا اور مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلامی عقائد اور عیسائی نظریات کے اختلافات پر ان کا مذاکرہ ہوا اور مباحثہ کیا۔ اب عیسائی پادریوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو الہ اور معبود ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ آل عمران کی یہی ابتدائی آیت جو ہے وہ نازل فرمائی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کیونکہ باقی ہر شے فانی ہے، جبکہ اللہ الحی القیوم ہمیشہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، لہٰذا اسی کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ جس رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، ہماری پرورش فرمائی، دنیا جہان کی ہر چیز کو ہمارا مطیع و فرما بردار بنا دیا، اس ذات الہی کا ہم پر حق ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اسے ہر وقت یاد رکھیں اور ہمیشہ اسے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے اس حق اور ہماری ذمہ داری کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے فرمایا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سوائے کجاوے کی لکڑی کے کوئی چیز حائل نہیں تھی۔ تو دوران سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دیتے ہوئے فرمایا، اے معاذ، میں نے احتراماً کہا لبیک و سعدیک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، آپ تو بڑے سعادت مند ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے آواز دی اور فرمایا، اے معاذ، میں نے پھر جواباً کہا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، آپ نے فرمایا، اے معاذ، هل تدری ما حق اللہ عز و جل علی العباد، کیا تم جانتے ہو بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، بے شک بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آواز دی، اے معاذ، میں نے پھر انتہائی ادب سے جواب دیا لبیک و سعدیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، هل تدری، کیا تم جانتے ہو ما حق العباد علی اللہ، جب بندے اللہ رب العزت کی عبادت کا حق ادا کریں تو اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ تو معاذ کہتے ہیں، میں نے جواباً عرض کیا، اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق العباد علی اللہ الا یعذب من لا یشرک بہ، جب بندے صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، تو پھر اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو عذاب میں مبتلا
نہیں کرے گا۔ اب قرآن مجید میں تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کے ابتدائی الفاظ ذکر کیے ہیں۔ سورۃ توبہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ البتہ تمہارے پاس تم میں سے ہی ایک معزز رسول تشریف لایا ہے، تمہارا مشقت میں پڑنا اس پر گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کو بہت خواہش مند ہے، مومنوں کے ساتھ بڑی مہربانی فرمانے والا رحم دل ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس اگر وہ منہ موڑ لے تو فرما دیں کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف کا تذکرہ کرنے کے بعد آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کو حوصلہ دیا جا رہا ہے اور اطمینان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی نرمی، آپ کی رحم دلی، آپ کی شفقت، محبت کے باوجود لوگ آپ کی بات نہ مانیں، آپ کی اتباع نہ کریں، کلمہ توحید نہ پڑھیں، عبادت الہی کے لیے آمادہ اور تیار نہ ہوں، تو آپ گھبرائیں نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دشمنان اسلام کی سازشوں پر رنجیدہ ہونے کی بجائے آپ یہ پڑھیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وظیفہ جو ہے یہ صبح و شام کے اذکار میں 7 مرتبہ پڑھنے کا کہا گیا ہے۔ اگر 7 مرتبہ پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات اور غموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب اسی طرح اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہی اللہ لا الہ الا کا ذکر کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جناب سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور رسالت کے علاوہ حکومت و بادشاہت سے بھی نواز رکھا تھا۔ اپنے خاص فضل سے، کرم سے انسانوں، جنوں، حیوانوں اور پرندوں کو ان کا فرما بردار اور رعایت گزار بنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھتے، یعنی سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے جوابات جو ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے لشکروں میں دوسرے مختلف دستوں کے علاوہ پرندوں کا ایک دستہ بھی ہوا کرتا تھا۔ تو آپ نے ایک دن جب پرندوں کے دستے کا جائزہ لیا تو ہدہد کو غیر حاضر پایا۔ آپ نے حیرت پوچھا کہ آج ہدہد نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں غائب ہو گیا ہے؟ پھر آپ نے اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہوئے دوسرے لشکریوں کے سامنے اعلان کیا کہ اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان نہ کی تو اسے فوجی ڈسپلن کی خلاف ورزی کے جرم میں سنگین سزا دی جائے گی۔ جب آپ کو نے یہ اعلان کیا تھوڑی دیر بعد ہی ہدہد حاضر ہو گیا اور سلیمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کرنے لگا، اللہ کا رسول، میں ایک ایسی اطلاع لے کر آیا ہوں جس کی آج تک آپ کو خبر نہ تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کے پاس سبا نامی بستی سے یقیناً خبر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کی مذہبی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی حالت دیکھ کر میں ایسا حیران ہوا کہ دیکھتا ہی رہ گیا اور بر وقت لشکر میں حاضر نہ ہو سکا۔ قرآن حکیم نے ہدہد کی زبانی اس بستی کے جو حالات بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہدہد نے کہا، انی وجدتم امرأۃ تملکہم، میں نے وہاں عورت کو حکمرانی کرتے ہوئے پایا ہے، وأوتیت من کل شیء، اسے ہر قسم کی اشیاء میسر ہے، یعنی بڑی خوشحال اور باوسائل حکمران ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عرش ہے۔ اہل سبا کی سیاسی اور معاشی حالت بیان کرنے کے بعد ہدہد ان کی مذہبی حالت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، میں نے سبا کی ملکہ اور اس کی قوم کو سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ ان کی یہ مشرکانہ اعمال شیطان نے ان کے لیے بڑے سجا رکھے ہیں، شیطان نے انہیں سیدھی راہ سے روک رکھا ہے، بس وہ ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
تو آپ غور کریں کہ غیر اللہ کی عبادت اور سورج وغیرہ کو سجدہ کرنا ہدہد کے لیے باعث حیرت اور عورت کی حکمرانی پرندے کے لیے باعث تعجب ہے، مگر ہم ہیں کہ نہ ہمیں شرک سے گھن آتی ہے نہ عورت کی حکمرانی پر تعجب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد و اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہدہد نے جناب سلیمان علیہ السلام کے سامنے شرک کی مذمت بیان کرنے کے بعد توحید کی فضیلت واضح کرتے ہوئے کہا، اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الحبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین سے پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ ہدہد نے آخر میں آیت الکرسی کے ابتدائی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتے اور توحید الہی کا اعلان کرتے ہوئے کہا، اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو آپ غور کریں کہ چھوٹے سے پرندے ہدہد کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، مگر افسوس کہ 5 فٹ 6 فٹ کے انسان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کے حق میں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ صرف اور صرف وہی عبادت کے حقدار ہے، کون؟ اللہ کی ذات۔ تو آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، کیا یہ چیز ہے؟ ہم نے اولاد مانگنی ہو تو ہم پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھانے ہوں تو ان کے پاس چلے جاتے ہیں، نظر ماننی ہو تو ان کے نام کی مانتے ہیں کہ میں نے فلاں پیر کے نام کی نظر مانی ہے، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں جو ہے نا اس کے پاس جا کے چڑھاوا چڑھاؤں گی، جو کھانا آپ نے وقف کر رکھا ہوتا ہے ان کے نام کا، وہ جا کے ان کے مندر پہ یا ان کے مزار پہ ہم جو ہے نا یہ کھانا چڑھائیں گے۔ اگر ہم روزوں کی منت مان لیتے ہیں تو فلاں پیر کی یا فقیر کی یا جو آپ نے اپنے نام اس کے نام کو مقید کر رکھا ہے اس کے نام کی نظر مان لیتے ہیں۔ تو ہم ہر نماز کے بعد ایک آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں اور پہلا جملہ ہی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھتے ہیں۔ تو کیا کبھی اس پر غور و فکر کیا؟ اس پہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو ہم نے نفل پڑھنے ہوں، نفلوں کا چڑھاوا چڑھا دیتے ہیں پیروں فقیروں کے نام کا۔ تو ہم صرف اس آیت الکرسی کے ایک پہلے جملے کے پہلے 5 لفظوں پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ ہم دن میں 5 دفعہ جو ہے آیت الکرسی پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد؟ تو کیا ہم اس کا مفہوم نہیں سمجھتے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ، جس سے آیت الکرسی کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح سورۃ تغابن کی آیت نمبر 13 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ وہی ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیکن ہم بھروسے کس پر کر لیتے ہیں؟ اپنے پیروں پر، اپنے مرشدوں پر، اپنے فقیروں پر۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اسی وجہ سے پیدا کیا کہ ہم دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہرائیں، دوسروں کو عبادت کا لائق سمجھیں، دوسروں کو اولاد دینے کا لائق سمجھیں۔ کیا اسی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں؟ اب آپ دیکھیں کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ ایسا عزت عظمت اور شان والا کلمہ ہے کہ اسے دلی یقین کے ساتھ زبان پر لانے سے زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور کلمہ توحید پڑھنے والے کی خطاؤں اور کوتاہیوں پر عفو کا قلم پھیر دیا جاتا ہے۔ یہ بات کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہی ہوں یا کسی بزرگ کی بات نہیں ہے یا کسی مفتی کا کوئی فتویٰ نہیں ہے،
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک صحابی ہیں جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی نا تو میں مکہ مکرمہ سے چل کر مدینہ منورہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آمد کا مقصد پوچھا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں قبول اسلام کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، میں رفقائے رسول کی صف میں شامل ہونا چاہتا ہوں اور آئندہ زندگی آپ کے خادم کی حیثیت سے گزارنے کا خواہش مند ہوں، لہٰذا میری درخواست جو ہے وہ قبول کریں۔ آپ اپنا دایاں ہاتھ مبارک بڑھائیں تاکہ میں اپنا ہاتھ آپ کے دست حق پرست میں دے کر قبول اسلام کی سعادت جو ہے وہ کر لوں اور اصحاب رسول میں شمولیت کا اعزاز حاصل کر لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص کی خواہش مطالبے پر اس سے قبول اسلام کی بیعت لینے اور کلمہ توحید پڑھانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی حیرانی اور پریشانی ہوئی۔ تو آپ خود تصور کریں کہ ہم میں سے کوئی شخص کسی کے مطالبے پر اس سے ہاتھ ملانے اور مصافحہ کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کرے اور وہ شخص اپنا ہاتھ جو ہے وہ دوبارہ کھینچ لے اپنی طرف، تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ ہم اسے اپنی بے عزتی سمجھیں گے، ذلت تصور کریں گے اور اس شخص سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو اب
گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا